اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظاہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ ہمیشہ یہاں دنیا اس کے ساتھ رہی جس ملک میں جمہوریت رہی۔ دنیا بھر کے تاریخ کے اوراق کی روگردانی کر کے دیکھ لیں کہ جو بھی اس وقت سپر پاورز ہیں، جو قوتیں ہیں یا جو بھی دیگر ممالک ہیں، وہ اسی ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے جہاں جمہور کا فیصلہ جو ہے وہ مانا گیا، جہاں بھی جمہور کے فیصلے کو رد کیا گیا، حکومت اس جمہوریت سے ہی جو سو کال کہلاتی ہے اس سے دور ہو جاتی ہے۔ نہ ملک کی معیشت ترقی کرتی ہے، نہ ملک ترقی کرتا ہے، نہ معاہدے ہوتے ہیں، نہ دورے ہوتے ہیں، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے۔ بس وہ اپنی ہی 2.5 اینٹ کی جو مسجد بنائی ہوتی ہے اسی میں خوش رہ کر، اور ایک ڈکٹیٹر جو ہے ملک کو تباہ کر کے برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال آج ہم آپ کو دیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کا ایک بازو جو پاکستان جو ہے سن 70-71 میں جب 2 لخت ہوا، 1 لخت سے 2 لخت ہو گیا، وہاں پر انتخابات ہوئے اور ان کی ہم آپ کو ہسٹری اور تاریخ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہیں اور کیسے معاملات چل رہے ہیں آپ کے۔ امریکہ اور برطانیہ نے بنگلہ دیش کے قومی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ بنگلہ دیش میں انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے۔ بنگلہ دیش میں تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ جو انتخابات میں تشدد ہوئے، جو گرفتاریاں ہوئیں، انہیں کسی صورت بھی کوئی دنیا کا ملک جو ہے ترقی یافتہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریوں پر تشویش ہے۔ امریکہ نے دیگر مبصرین کے ساتھ اپنے تاثرات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابات میں تمام جماعتوں نے حصہ نہیں لیا۔ دوسری جانب برطانیہ نے بھی بنگلہ دیش کے قومی انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں انتخابات جمہوری طریقہ کار اور قوانین کے تحت نہیں ہوئے۔ بنگلہ دیش میں تشدد اور خوف و ہراس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ برطانوی وزارت خارجہ نے بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ شیخ حسینہ واجد کی پارٹی نے اپوزیشن کے بائیکاٹ کے بعد پارلیمانی انتخابات 3/4 نشستوں سے جیت لیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ہونے والے الیکشن کی تفصیلات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ایک متنازع انتخابات میں مسلسل 4تھی بار کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ جو 4تھی بار کامیابی حاصل کرنا ہے، اسے آپ انورٹڈ کاماز میں سمجھیں اور یہ دیکھیں خطرناک ہے کہ دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ متنازع انتخابات ہیں اور شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ 4تھی بار جو ہے وزیر اعظم منتخب ہوئی ہیں۔ ان کی پارٹی عوامی لیگ اور ان کے اتحادیوں نے 300 میں سے 225 پارلیمانی نشستوں پر الیکشن لڑنے کے بعد حسینہ واجد کو جو ہے 5 سال کے لیے منتخب کر لیا ہے اور وہ 5 سال مزید اقتدار میں رہیں گی۔ مرکزی حزب اختلاف بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کے بعد حسینہ واجد کی پارٹی اور اتحادیوں کی بقیہ نشستیں بھی جیتنے کی امید رکھتی ہیں، کیونکہ انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ بی این پی نے الزام عائد کیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ دھوکہ دہی پر مبنی تھے، فراڈ پر مبنی تھے، اس میں جو ہے ایمانداری سے انتخابات نہیں کرائے گئے، صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے۔ نتیجہ بی این پی کے رہنماؤں اور حامیوں کے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے بعد یہ سامنے آیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار نے تقریباً 40% ووٹروں کی کم تعداد کی تجویز پیش کی ہے، حالانکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ تعداد بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں 2018 کے آخری انتخابات میں 80% سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا۔ یہ بھی آپ دھیان سے سنیے اور یاد رکھیے گا کہ 2018 کے ہونے والے انتخابات میں 80% سے زیادہ ٹرن آؤٹ تھا۔ سیاسی تجزیہ کار جو ہے بدیع العالم محمد دار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ذرائع اور میڈیا رپورٹ سے ہم نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے فراہم کردہ حقیقت سے میل جول نہیں کھاتا، اور اب بنگلہ دیش کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ باقاعدہ مینجڈ اور پری پلان جو ہے وہ دھاندلی کر کے معاملات کر کے ان ووٹوں کی کاسٹ کو، ان کی تعداد کو جو بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ آزاد امیدوار جن میں تقریباً سبھی خود عوامی
لیگ کے تھے نے 45 نشستیں جیتی اور قومی جماعت نے 8 نشستیں جیتی۔ یہ حسینہ واجد مجموعی طور پر پانچویں مدت، یہ ان کی پانچویں مدت جو پہلی بار 1996 میں وزیر اعظم بنی اور 2009 میں دوبارہ منتخب ہوئی، اس کے بعد سے اقتدار میں رہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت برقرار رہے۔ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ جمہوریت برقرار رہے، لیکن جو دنیا ہے وہ ان کی اس جمہوریت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ جمہور کا فیصلہ ہی نہیں تسلیم کیا گیا۔ عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری عبید القادر نے صحافیوں کو بتایا کہ محترمہ حسینہ واجد نے پارٹی رہنما اور حامیوں کو ہدایت کیا کہ وہ فتح کے جلوس نہ نکالیں اور نہ ہی جشن میں شامل ہوں۔ اب یہ بھی ایک انتہائی بہت گہرا نقطہ ہے اور یہ ایسی لائن ہے جو آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جلوس نہ نکالیں اور نہ ہی جشن میں شامل ہو، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہی نہیں ہے، جمہور ان کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ کیا جشن منائیں گے اور کیا عوام میں نکلیں گے؟ ہیومن رائٹس واچ کا تخمینہ ہے کہ 28 اکتوبر کو اپوزیشن کی ایک ریلی پر تشدد ہونے کے بعد تقریباً 10,000 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ کتنے؟ یہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ 10,000 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چوتھی بار وزیر اعظم بنی ہے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد یہ سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے اور 5,500 سے زائد یعنی 5,500 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس نے حکومت پر حکمران عوامی لیگ کے سیاسی مخالفین سے جیلیں بھرنے کا الزام لگایا ہے کہ جتنے سیاسی کارکن تھے انہیں جو ہے جیلوں میں بھر دیا گیا ہے تاکہ مخالفین کی سیاسی تحریک ہی نہ چل سکے، ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے اور وہ تاکہ وہ حق کی آواز ہی نہ اٹھا سکیں۔ عوامی لیگ نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ حسینہ واجد یہ بھی کہتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک بھارت ان کی حمایت کرتا ہے مغرب کی طرف سے کسی بھی بڑی پابندی کے خطرے کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ مگر یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ان کی یہ خام خیالی ہی ہوگی۔ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا سے کٹ جائے اور ایک ایسا منافق ملک جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے جو کہ آلریڈی ہی دہشت گرد ہے، جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور اس نے پہلے اپنے ملک کو تباہ کیا ہے۔ یہاں تو بھارت بھی تقسیم ہونے کے لیے جا رہا ہے تو بنگلہ دیش کا کیوں کر ساتھ دے گا؟ اب یہاں پر بھارت کی جو ہے وہ کیوں اہمیت ہے؟ ترقی یافتہ ممالک اس بات سے بھی واقف ہیں کہ بنگلہ دیش کی ملبوسات کی صنعت کو دی جانے والی رعایتوں کی واپسی سے لاکھوں مزدور متاثر ہوں گے، جن میں زیادہ تر خواتین ہیں۔ حسینہ واجد جو ہے جب وہ 1996 میں ملک کی وزیر اعظم بنی، پھر 9 میں منتخب ہوئی، تب سے اقتدار میں ہیں، جس سے وہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک رہنے والی وزیر اعظم بن جائیں گی۔ وزیر اعظم کے طور پر اپنی مدت کے اختتام تک وہ 81 سال کی ہو جائیں گی۔ اب بات یہ بھی چل رہی ہے کہ ان کی جگہ اب کون وزیر اعظم بنے گا، لیکن تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کا جو مستقبل ہے وہ غیر یقینی دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اپنی مرضی کے فیصلے ٹھوسیں گے، جب آپ الیکشن کمیشن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، جب آپ ووٹرز کو جیلوں میں بند کر دیں گے، جب آپ اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر دیں گے اور ان پر نام نہاد مقدمات بنائیں گے، کسی کو تحریر و تقریر کی اجازت نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ یقینی طور پر تاریخ ہی ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت چاہے لولی لنگڑی ہو وہ پھر بھی بہتر ہوتی ہے، وہ ملکوں کو چلانے کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں عوام کی مرضی، عوام کی رائے شامل ہوتی ہے۔ اب بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھ لیں، جیسے شیخ حسینہ واجد نے کیا ہے اور وہاں کے حالات کو جس بنیاد تک پہنچا دیا ہے، تو وہاں بنگلہ دیش کا کیا حال ہوگا؟ وہاں عوام کو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں عوام کی بالکل ہی نہیں سنی گئی ہے۔ یہ اقتدار کی حوث، یہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا، یہ 5ویں بار وزیر اعظم بننا، اور پھر دیکھیں آپ شیخ حسینہ واجد 81 سال 81 ایئرز کی اولڈ ہو جائیں گی۔ ایسے میں تو بالکل ہی دماغ بھی معاف ہو جاتا ہے، جسم بھی، ہاتھ پیر بھی جواب دے جاتے ہیں، تو وہ کیا اقتدار کریں گی اور کیا حکمرانی کریں گی، کیا فیصلے کریں گی، کیا معاہدات کریں گی، کیا دورے کریں گی، کیا دنیا سے ملاقاتیں کریں گی، جب آپ کے ہاتھ ہل رہے ہو، سر ہل رہے ہو اور آپ پھر ایک بیماریوں کی آماجگاہ بھی بن چکے ہو، تو ایسے میں آپ ملک کو نہیں چلا سکتے۔ آپ خدا را ایسے میں ملک کو جو ہے اللہ حافظ ہی کہہ دیا کریں، بلکہ اللہ اللہ کیا کریں۔
81 साल थोड़ी उम्र नहीं होती है जब कब्र में टांगे लटकी और फिर भी इख्तदार की हविस हो। सदा इख्तदार रहने वाला जो है वो अल्लाह ताला ही का है। और कहते हैं कि आवाज़ खल्क़ नक्कार है, खुदा समझो जब हसीना वाजिद ने हजारों लोगों को गिरफ्तार कर दिया, अपने खिलाफ जलसे जुलूस भी नहीं होने दिए, फिर उन्हें इस बात का भी पता चल गया है कि कतई तौर पर ना जलसे करे, ना जुलूस करे, ना जश्न मनाए, क्योंकि अवाम जो है वो जूते ही मारेगी। अगर अवाम में जाएंगे गो के उनके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है, जानबूझकर एक गलत फैसला कर दिया गया है, लगा दिया गया है, इख्तदार को झपट कर गिद्धों की तरह जो है वो हासिल कर लिया गया है, उस पर नाजायज कब्जा जमा लिया गया है। मगर अवाम तो जो है अपना रिवेंज निकालेगी ना। जब आप अवाम में जाएंगे फिर आपको अवाम की जानिब से जूते और गंदे अंडे तो पड़ेंगे ही। इसी वजह से उसने मना कर दिया कि ना आप जश्न मनाएं, ना आप जलसे जुलूस करें, ना ही अवाम में जाए। मगर ऐसे इख्तदार जो है बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलते हैं, यही मुल्क किसी भी मुल्क की तबाही का बाइस बनते हैं। लिहाजा हमेशा दुनिया में वही मुल्क तरक्की करते हैं जहां पर अवाम की राय, जमहूर की राय को मुकद्दम रखा जाए और उसको एहतराम दिया जाए। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।